بخاری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. خدا خدا کر کے پاکستان کی معیشت صحیح ٹریک پہ آ گئی ہے. میں نہیں کہہ رہا سر, یہ موڈیز کہہ رہا ہے, یہ ایشین ترقیاتی بینک کہہ رہا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہہ رہا ہے, ورلڈ بینک کہہ رہا ہے, خود IMF کہہ رہے ہیں اور دوسرے ادارے بھی کہہ رہے ہیں. سعودی عرب UAE کے بعد اب قطر کی سرمایہ کاری سر, ناٹ لون, اربوں ڈالر کی. اس کے علاوہ سر پاکستان کا ریزرو $10 بلین تک پہنچ گیا ہے. ایکسپورٹ 9.1% کے اضافے سے $25.28 ہو گئی ہے, جو جلد ہی $32.50 کا ہدف پورا کرنے جا رہی ہے. مہنگائی 38% سے 21% پہ آ گئی ہے. بیرون ملک ترسیلات میں $21 ارب کی آمد ہوئی ہے. اسٹاک مارکیٹ میں انڈیکس 71,000 کا ریکارڈ پہنچ گیا ہے. IT سیکٹر میں صرف مارچ میں $306 ملین کا ریکارڈ برآمد ہوئی. پاکستان کا تجارتی خسارہ 18% کم ہو کر $19.5 ارب رہ گیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $49 کروڑ 10 لاکھ سرپلس ہو گیا ہے. ابھی بہت کام کرنا ہے لیکن کہتے ہیں ٹریک پہ آ گیا ہے. اب جو میرا سوال ہے سر, دو چیلنجز ہیں سر جو نظر آ رہے ہیں. ایک سیاسی عدم استحکام جو اس وقت پھر اپوزیشن PTI کھیل سامنے آ رہا ہے, جو ظاہر ہے چیلنج ہے معیشت کے لیے. دوسرا سر یہ جو اداروں میں خاص طور پہ جو اس وقت عدالتیں ہیں اور عدالتوں کے ججز ہیں, جس طرح کے ریمارکس دے رہے ہیں, لگتا ہے کہ دو اداروں کے درمیان ٹکراؤ, اور ظاہر ہے اس کا نقصان حکومت, معیشت اور معیشت کو بھی پہنچے گا. جی کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں ڈاکٹر دانش, اگر آپ ریکال کریں تو جو PTI ہے اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نہ تو سسٹم کو چلنے دیں گے, نہ ہم اس پارلیمنٹ کو چلنے دیں گے, نہ ہی ہم کوئی ایسا کام ہونے دیں گے جس سے معیشت میں کوئی بہتری آنے کی صورت ہو. اس کی بھی پوری ایک تاریخ ہے. جب ان کی حکومت جا رہی تھی تو IMF کے ساتھ کیا ریلیشن شپ چھوڑ کے گئی تھی, یہ وہ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے. سبھی کو یاد ہے ہمیں کہ پہلے معاہدہ کیا پھر مکر گئے. چلیے یہاں تک تو ٹھیک ہے, چلیے آپ نے اگلی حکومت کے لیے عذاب بنا دیا, لیکن پھر جب اگلی حکومت نے انگیج کیا IMF کو تو آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا, خط لکھے گئے. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ مرکز کے اندر حکومت میں رہنے والے اور جو باہر ایک صوبے میں حکومت کر رہے تھے وہ والے لوگ IMF کو خط لکھیں گے کہ پاکستان کو پیسے مت دیجیے. اس کے بعد آپ نے دیکھا امریکہ کے اندر IMF کے دفتر کے سامنے جو مظاہرے ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. یہ جو انڈیکیٹر اور اشاریے آپ نے بتائے ہیں یہ ٹھیک ہیں, تبھی تو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز پاکستان کی طرف راغب ہو رہے ہیں نا. تبھی تو IMF نے نہ صرف وہ قسط ریلیز کی بلکہ لانگ ٹرم ایگریمنٹ کے لیے مذاکرات کا ایک بڑا یعنی سیگمنٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے. اب سٹاف لیول معاہدے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم وہاں جا کے ریویو کریں گے, اس کو وہ ہو جائے گا اگر تو بنیاد رکھ دی جائے گی $6 بلین کے قرضے کی بھی, جو کہ بہت ضروری ہے, اسینشل ہے ہمارے لیے. لیکن آپ دیکھیں اسی جماعت کا رویہ اس کے حوالے سے بھی کیا ہے. ابھی بھی IMF کے لوگوں کو مل کے اور حال ہی میں لندن میں جو مظاہرہ کیا تھا, امریکہ میں, وہ آپ کے سامنے ہے. تو ایک تو پارٹی لگی ہوئی ہے, باقی دشمنوں کو تو باہر والوں کو آپ چھوڑ دیجئے نا, اس کی تو اب ہمیں ضرورت نہیں رہ گئی ہے. اب ہمیں ہندوستان سے دشمنی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں اندر ملک میں خود ہم اپنے دشمن بہت سارے ہیں. تو یہ تو صورتحال آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ اشاریے انڈیکیٹرز, اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم بہتر صورتحال کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو ملک جن سے اب انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, یہ اچھی بات ہے کہ شہباز شریف نے کہا کہ جی کشکول ہم نے توڑ دیا ہے, ہمیں پیسے مت دیں, ہمیں امداد نہ دیں, ہمارے ہاں آ کے انویسٹ کریں. تو یہ اپروچ بھی ٹھیک ہے, اور اس کو آپ نے دیکھا ہے کہ رسپانس بھی کتنا میسو ملا ہے. سعودی عرب کی طرف سے اتنی وزیٹیشن تو پچھلے 10 سال میں نہیں ہوئی تھی جتنی ان دنوں میں ہوئی, کہ 4 وزراء جن کا تعلق رائل فیملی سے ہے براہ راست وہ یہاں آئے. اس کے بعد ایک اور ان کے انویسٹمنٹ کے وزیر ہیں, وہ آ کے یہاں نہ صرف تعریف کر کے گئے بلکہ انہوں نے کہا کہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ پاکستان میں کسی حکومت نے پہلی دفعہ اتنا ہوم ورک کر کے رکھا ہوا ہے. چائنا ہمیشہ سے ہمارا ٹرسٹڈ فرینڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ جس اکانومی کی ڈولتی ہوئی کشتی کی ہم بات کرتے ہیں اس کو شاید کہیں سہارا مل رہا ہے, لیکن جو اندر کی پالیٹکس ہے, ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہے, اس میں چونکہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ حکومت کو چلنے نہیں دینا ہے, پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دینا ہے, عدالتوں کو ایک ایسی نہج پہ لے آنا ہے, میں اس کی بھی بات کروں گا تھوڑی دیر کے بعد, کہ وہ تصادم کی طرف بڑھ رہی ہوں. تو جب ملک کے اندر سے ایسی کوششیں ہو رہی ہوں تو آپ مجھے بتائیے کسی باہر کے دشمن کی ضرورت باقی رہتی ہے؟
लेकिन जिस तरीके से हुकूमत लगी हुई है, जिस तरीके से चीज़ें ठीक हो रही हैं, CPEC की अभी एक मीटिंग आज ही जो है वो ख़त्म हुई है इस्लामाबाद में, टू रीजेनरेट द होल प्रोजेक्ट, इसकी स्पीड भी तेज़ करने की बातें हो रही हैं। तो ये यानी इंडिकेटर्स तो बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव हैं। अब आ जाइए आप अपने, और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये पहली दफ़ा है कि 100 इंडेक्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में वो 76,000 की लिमिट क्रॉस कर गया, विच इज़ ए रिकॉर्ड। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी होती हैं ये बावर करने के लिए, ये यकीन करने के लिए कि हम इकोनॉमिकली अब कम से कम हमारी डायरेक्शन ठीक है। यस, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।